غزوہ بدر کے موقع پر فرشتے بھیجنے کی حکمت کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے صحابہ کرام، بدری صحابہ، ان کی مدد کے لیے، ایمان والوں کی مدد کے لیے اس جنگ میں فرشتے کیوں بھیجے؟ اگر فرشتے بھیجے ہوتے جنگ کے لیے، لڑائی کے لیے، کافروں کو مارنے کے لیے، تو پھر تو ایک فرشتہ ہی کافی تھا۔ نمبر دو، اگر فرشتے بھیجے ہوتے لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، پھر کوئی کافر بھی بچ کے نہ جاتا، فرشتے سب کو مار دیتے۔ 5000 فرشتے تھے، 3000 صرف کافر تھے، یا 3000 فرشتے بھی ہوں دوسرے قول کے مطابق، تب بھی تو سب کو مار دیتے۔ لیکن 70 کافر بڑے بڑے مارے ہیں اور 70 قیدی ہوئے ہیں، باقی تو بھاگ گئے، باقی تو بچ گئے۔ تو اس لیے فرشتوں کے نازل ہونے کی، اترنے کی، آنے کی وجہ جنگ نہیں تھی، بلکہ اللہ نے 2 وجہیں بیان کی۔ نمبر 1، مسلمانوں کو جنگ کی فتح کی بشارت دینا، اور نمبر 2، مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان دینا کہ تم مطمئن رہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ بس صرف یہ 2 وجہیں بیان کی ہیں قرآن مجید نے فرشتوں کے نزول کی۔ ایک، مسلمانوں کو بشارت دینا کہ جیت تمہاری ہوگی، ان کو خوشخبری دینا مقصد تھا، اور دوسرا، ان کے دلوں کو اطمینان دلانا مقصد تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی مدد، اللہ کی نصرت، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیے، اللہ کی مدد اور نصرت کے کئی اسباب ہیں، چاہے وہ گھر پر اللہ کی مدد ہو، محلے پر اللہ کی مدد ہو، ملک اور شہر پر اللہ کی مدد ہو، پوری امت من حیث الامت پر اللہ کی مدد ہو۔ اس کے کئی اسباب ہیں، لیکن ایک سبب جو قرآن اور حدیث زیادہ بیان کرتے ہیں وہ ہے سب کے دلوں کا جڑا ہوا ہونا۔ جس گھر میں گھر والوں کے دل آپس میں جڑے ہوں گے، وہاں اللہ کی مدد ہوگی۔ جس جماعت میں، جس پارٹی میں، جس محلے میں، جن لوگوں کے ماحول، معاشرے، سوسائٹی میں اگر دل آپس میں جڑے ہوئے ہیں، دلوں میں فرق نہیں ہے، دلوں میں کھوٹ نہیں ہے، تو وہاں اللہ کی مدد ہو۔ حدیث پاک ہے، ید اللہ علی الجماعہ، جہاں دلوں کے اندر جمعیت ہے، دل آپس میں اکٹھے ہیں، دلوں کی سوچ ایک ہے، دلوں کے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی کے جذبات ہیں، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبات ہیں، فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، تو جہاں دل جمع ہیں وہاں اللہ کی مدد ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ۔ اور ایک حدیث میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فرمان آتے ہیں، لا اسلام الا بالجماعت، فرمایا جب تک دلوں کے اندر جمعیت نہیں ہوگی، اسلام بھی کامل نہیں ہوگا۔ ولا جماعت الا بالامیر، اور جب تک گھر والے، محلے والے، سوسائٹی والے، جماعت و پارٹی والے کسی ایک کو دل سے بڑا نہیں مان لیں گے، امیر نہیں مانیں گے، اس وقت تک دلوں میں جمعیت آ ہی نہیں سکتی۔ گھر کے اندر بھی یہی نظام ہے، گھر میں سب کے دل کی سوچ، فکر ایک ہو، خیر کے جذبات ہوں، ہمدردی کے جذبات ہوں، اور پھر گھر میں ایک کو سربراہ مانا جائے۔ لا اسلام الا بالجماعت ولا جماعت الا بالامیر، جماعت کے بغیر اسلام نہیں اور امیر کے بغیر جماعت نہیں۔ وطاعت الامیر واجبۃ، اور جب کسی ایک کو بڑا اور امیر بنایا، مانا، تو پھر اس کی اطاعت کرنا بھی ضروری ہے، اس کی اطاعت واجب ہے۔ تو ایک ہے جماعت جسے ہم کہتے ہیں کہ 100 آدمی اکٹھا ہے، بس جماعت ہے، لیکن اگر جماعت وجود تو اکٹھے ہیں لیکن دل منتشر ہیں، یہ جماعت اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جماعت وہ ہے جن کے دلوں کی سوچ ایک ہو،
رخ ایک ہو، محنت ایک ہو، اور سارے ایک ہی مقصد چاہتے ہوں، سب کے دل میں ایک ہی لگن ہو، سب کے دل میں ایک ہی جذبہ ہو، سب کے دل میں ایک ہی فکر ہو، ایک ہی خیال ہو۔ مثال کے طور پہ سب کی فکر ہے کہ ہمارے وجود میں دین کیسے آ جائے، ہمارے محلے میں دین کیسے آ جائے، ہمارے ملک میں پوری امت میں دین کیسے آ جائے۔ یہ ایک جماعت ہے، ایک فکر والی جماعت ہوتی ہے، کمرے ایک میں ہیں لیکن سوچ ہر ایک کی الگ الگ ہے، مقصد ہر ایک کا الگ الگ ہے، گھر ایک میں رہتے ہیں تو سارے بھائی ہیں، تو سب باپ بیٹا، لیکن سوچ ایک نہیں ہے، تو یہ جماعت نہیں ہے، اور اس پر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کے لیے جمعیت ہے، اور جمعیت دل کے جمع ہونے کو کہتے ہیں، جہاں دلوں کا رخ ایک ہو، سوچ ایک ہو، فکر ایک ہو، جذبات ایک ہوں، چاہت ایک ہو، ارمان اور تمنا سب کی ایک ہو، ایک ہی رخ پہ سب کی محنت ہو، تو یہ جماعت ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان صحابہ کرام 313 کے لیے جو آسمان سے فرشتے بھیجے، ورنہ فرشتے تو زمین پہ بھی ہیں، لیکن ان کو نہیں حکم دیا، ان کو استعمال نہیں کیا، تو یہاں پر لکھا ہے مفسرین نے کہ یہ خاص فرشتے بھیجے گویا۔ اس میں اعزاز بھی تھا صحابہ کرام کا کہ تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کے نزدیک تمہاری اتنی بڑی قدر و قیمت ہے کہ آسمانوں سے فرشتے تمہاری مدد کو آئے ہیں۔ 313 اور علماء کے تجربات کی یہ بات ہے کہ 313 بدری صحابہ کے نام لکھو اور اپنے گھر کے اندر اویزاں کرو لکھو، تو انشاءاللہ شیطانی اور باقی مخلوق کے شرور سے حفاظت رہے گی۔ ہمارے مولانا خلیل الرحمن انوری سے دامت برکاتہم نے ان ناموں کو باقاعدہ پرنٹ کروایا ہوا ہے، اپنے پاس رکھا ہوا ہے، تو اب بہت سارے لوگوں میں وہ دیتے رہتے ہیں جو اس طرح کے گھروں میں شکایت کرتے ہیں کہ پریشانی رہتی ہے۔ تو اللہ نے ان لوگوں کے ناموں میں آج بھی یہ برکت رکھی ہے، اور وہ برکت کس وجہ سے ہے؟ ان کے دل کی وجہ سے ہے کہ ان سب کے دل ایک ذات سے جڑے ہوئے تھے۔ بظاہر تو وہ 313 ہیں، لیکن دل کے لحاظ سے وہ سب ایک ہیں کہ سب کے دل اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ان کی مدد کو اللہ پاک نے فرشتے بھیجے، اور فرشتوں کا مقصد کیا تھا؟ ان کو بشارت دینا اور ان کے دلوں کو اطمینان دلانا۔ تو فرمایا وما جعلہ اللہ، نہیں بنایا اللہ تبارک و تعالی نے اس نصرت اور مدد خداوندی کو جو فرشتوں کی شکل میں آئی، الا بشرا لکم، مگر بشارت و خوشخبری تمہارے لیے اے صحابہ کرام، اے ایمان والو، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ اطمینان حاصل کریں تمہارے دل، بہی، اسی مدد کی وجہ سے جو اللہ نے ملائکہ کی شکل میں بھیجی۔ لیکن بظاہر مدد کون کر رہے ہیں؟ فرشتے کر رہے ہیں۔ بظاہر مدد کو ہزاروں فرشتے ہیں، بعض صحابہ نے دیکھے ہیں، بعض صحابہ نے ان کا سلام سنا ہے، بعض نے ان کی باتیں سنی ہیں، یہ سارے تذکرے حدیث پاک میں موجود ہیں۔ مدد بظاہر کرنے والے کون نظر آ رہے ہیں؟ فرشتے، لیکن اللہ نے فوراً فرمایا خیال کرنا فرشتے مخلوق ہیں، کہیں مخلوق کی طرف نگاہ نہ جائے، نگاہ اللہ پہ رکھنا، تمہاری مدد تمہارا اللہ کر رہا ہے، فرشتے نہیں کر رہے۔ بظاہر ہو تو کس سے رہا ہے؟ فرشتوں سے، لیکن اللہ فرماتے وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنَ اللَّهِ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، نہیں ہے مدد مگر اللہ کی طرف سے جو غالب حکمتوں والا ہے۔ یہ مدد فرشتوں کی نہیں۔ آج ہم نے تو فرشتے تو دور کی بات، ہماری جیب میں پیسہ ہے تو ہم نے سمجھا بھائی یہی ہمارا مددگار ہے، پیسہ ہے تو بس تھانے دار تھانے پہ کام ہو جائے گا، پیسہ ہے تو کچہری میں کام ہو جائے گا، پیسہ ہے تو فلاں جگہ کام ہو جائے گا، پیسہ ہے تو فلاں جگہ کام ہو جائے گا۔ حالانکہ ایسا کبھی کلا و حاشا ایسا نہیں ہے۔ کام کس سے ہوگا؟ میرے اللہ کی طرف سے ہوگا۔ قاضی الحاجات کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ ہوتے ہوئے بھی میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا، پہلے بھی میں نے یہ واقعہ سنایا تھا، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے ساری زندگی قرآن کے درس میں گزاری اور لاکھوں انسان مسلمان ہوئے، حالانکہ خود ایک سکھ گھر کے فرد تھے۔ حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس وقت جب میڈیا کا دور نہیں تھا،
ان کے جنازے میں لاہور میں 2 لاکھ آدمی شمار کیے گئے، جب اطلاع دینے کے لیے بھی کوئی ذرائع نہیں تھے۔ اور آج بھی میانی شریف میں قبرستان میں ان کی قبر ہے جو مرجع خلائق ہے، اور کتنے عرصے تک ان کی قبر سے خوشبو آتی رہی، حتیٰ کہ بعض لیبارٹریوں میں چیک کی گئی کہ یار کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا کوئی معتقد مصنوعی خوشبو یہاں ڈال جاتا ہو، لیکن سب نے چیک کرنے کے بعد کہا کہ یہ دنیا کی خوشبو نہیں ہے۔ ان کے گھر کا ماحول ایسا تھا، گھر ان کا اوپر تھا، نیچے مسجد سے گھر ہوتے ہیں مسجدوں میں وضو خانے کے اوپر۔ ہمارے اکابر نے یوں سادہ زندگیاں گزری، تو اب دور آ گیا ہے کہ مولوی کو بھی کوٹھی کار کے بغیر آرام نہیں آتا۔ حضرت اللہ شاہ بخاری پورا لندن یورپ ان سے لرزہ برندام ہوتا تھا، لیکن جنازہ کرائے کے مکان سے نکلا، آخر تک بھی کرائے کے مکان میں رہتے۔ آج بھی وہ دستاویز موجود ہیں، جب انگریز نے آ کر کے سامنے کاغذات رکھے کہ آپ دستخط کریں، جتنے مربع چاہتے ہیں آپ زمین آپ کے نام الاٹ کی جاتی ہے، لیکن نہیں۔ تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ نے گھر کا ماحول اپنے بچوں کا ایسا بنایا ہوا تھا، دروازہ کھٹکا، بچہ نیچے سیڑھی سے بہر آیا، بندے نے روٹی سالن دیا، بہت سارے لوگ محلے میں ایسے کرتے ہیں، روٹی سالن آ کر کے دیا، بچہ اوپر لے کے گیا، امی نے پوچھا کون تھا، کس نے دیا، کہتا ہے اللہ نے دی، حالانکہ کس سے ہاتھ سے لی تھی؟ بندے کے ہاتھ سے لی تھی، انسان کے ہاتھ سے لی تھی۔ لال حسین اخگر ایک رائٹر گزرے ہیں، اس نے یہ واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ تو گویا ذہن یہ بنایا کہ بظاہر بندے کے ہاتھ سے لینے والا بچہ بھی کہہ رہا ہے مجھے دیا کس نے ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں پیریں دتا، اللہ دیتا کوئی نہیں، پیریں دتا، پیر بخش، یہ بھی نام ہے ہمارے، امام بخش۔ اب بخشنے والی ذات کس کی ہے؟ ایک اللہ کی ہے، نہ امام بخشنے والا ہے نہ پیر بخشنے والا ہے، بخشنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بھی اللہ فرما رہے ہیں وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، خیال کرنا مدد صرف کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ فرشتے اپنی ذات کے لحاظ سے یہ بھی تمہاری طرح محتاج ہیں، مخلوق ہیں، ان کی طرف بھی ذہن نہ جائے کہ یہ ہماری مدد کر رہے ہیں۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا، اور فرمایا اسی میں ایک حکمت یہ تھی کہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کیا جائے اور ایک گروہ کو ذلیل کیا جائے۔ ہلاک سے مراد وہ جو مارے گئے، اور ذلیل وہ جو قیدی بن گئے۔ تو فرمایا لِيَقْطَعَ طَرَفًا، تاکہ ہلاک کرے وہ اللہ تبارک و تعالی ایک گروہ کو، من الذین کفروا، کافروں میں سے، او یکبتہم، یا ذلیل کرے ان کو، فینقلبوا خائبین، پھر جب وہ واپس لوٹیں تو ناکام لوٹیں۔ آئے تو تھے بڑی تمنا لے کر کے کہ مسلمانوں کا نام مٹا دیں گے، لیکن واپس جا رہے ہیں قیدی چھڑا کر کے، نیچے سر کر کے، شرمندے ہو کر کے۔ ایک طرف حسن اخلاق یہ تھا کہ قیدیوں کے دل جیتے، اس وقت بھی جیتے تھے، الحمدللہ طالبان نے بھی جیتے ہیں، جو بھی ان کے پاس رہے ہیں غیر مسلم بھی یا تو کلمہ پڑھ گئے ہیں، اور یا پھر آج تک بھی ان کے گن گانے پر مجبور ہیں کہ اخلاق دیکھے ہیں تو ان کے دیکھیں، اخلاق دیکھے ہیں تو ان کے دیکھیں۔ اگلے دن میرے پاس مہمان آیا، وہ پورا ہفتہ افغانستان میں لگا کے آ رہا تھا، کہتے ہیں افغانستان میں جتنا اس وقت امن دیکھا ہے، جتنا سکون دیکھا ہے، دنیا پھرنے والا بندہ ہوں کہیں نہیں دیکھا۔ یہ صرف کس کی برکت ہے؟ دین کے قانون کی برکت، کہ وہاں نظام شریعت ہے، بات اللہ کی ہے، اس کی برکت ہے کہ وہاں سکون و اطمینان ہے۔ تو فرمایا کہ ایک طرف یہ حسن تھا کہ ان کے ساتھ برتاؤ ایسا کیا گیا، اور ایک طرف انہی قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا حضرت عباس قیدی تھے۔ صحابہ نے فرمایا بھی کہ یا رسول اللہ چونکہ آپ کے چچا ہیں، العم سن و ابی، چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، العم سن و ابی، چچا باپ کی طرح ہوتا ہے، چچے کا احترام باپ کی طرح کیا کرو۔
چچے کی نسبت باپ کے ساتھ ہے، لہذا اس کا احترام ایسے کرنا چاہیے جیسے باپ کا کیا جاتا ہے۔ تو تیرا آپ کا چچا ہے، ان کو فری میں چھوڑ دیتے ہیں، ان کو قید نہیں کرتے، ان سے فدیہ نہیں لیتے۔ فرمایا یہاں یہ قانون شریعت ہے، سب برابر، مساوات ہوگی۔ ایسے ہی ایک اور جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا داماد عمرو بن عاص وہ قیدی ہو کے آیا، ان کے پاس چھڑانے کے لیے فدیے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ مکے میں اطلاع آ گئی، آپ کی بیٹی نے وہ ہار بھیجا جو ان کو ان کی امی نے شادی کے موقع پر خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا تھا۔ جب آپ کے سامنے وہ ہار آیا تو آپ کو فوراً پہچان بھی ہو گئی اور یاد بھی آ گیا، تو پھر آپ دیدہ ہوئے، تو پھر صحابہ نے وہ ہار واپس کر دیا۔ تو گویا مساوات کا حال یہ ہے کہ اقربا پروری نہیں ہے جیسے یہاں چل رہا ہے ہمارے ہاں، یہ نہیں ہے چونکہ میرا چچا ہے اور بعد میں مسلمان بھی ہوئے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا نظام نصیب فرمائے۔ تو یہ بھی ایک حکمت تھی کہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کرنا اور ایک گروہ کو قیدی بنانا، اور ایسا ہوا بھی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔